نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اولیاء کرام کے فضائل اور ان کی زندگی کے واقعات کے حوالے سے سلسلہ وار نشستوں کا آغاز کیا گیا۔ سابقہ نشستوں میں اولیاء کرام کے واقعات کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے اور ان کی صحبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے لیے کس طرح سے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، اس تعلق سے قرآن کریم اور اکابرین کے اقوال کی روشنی میں آپ کے درمیان کچھ گفتگو کی گئی۔ جیسے کہ اس میں کہا گیا تھا کہ بہت سارے حضرات آج کے دور میں ایسے ہیں جن کے پاس تعلیم تو کم ہے مگر ضد بہت زیادہ ہے اور اکڑ بہت زیادہ ہے، اور ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ انہیں ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے پیش کی جائے اور ان کو اس کے ذریعے سمجھایا جائے۔ حالانکہ جن سے بھی انہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا ہوگا یا جن سے انہوں نے قرآن کی چند آیتوں کے ترجمے سیکھے ہوں گے، ان کے استادوں کو اس بات کا علم ضرور ہے کہ قیامت تک کوئی ایسی شے جس کو ظاہر ہونا ہو کسی شکل میں، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن میں نہ کیا ہو۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی تر یعنی بھیگی ہوئی چیز اور کوئی سوکھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کتاب میں بیان نہ کیا ہو، جس کا تذکرہ موجود نہ ہو۔ خشک گھاس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک، محبوب، مقرب، عارف، صالح بندوں کا تذکرہ قرآن میں موجود نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ مگر کسی دانا، کسی عقل مند کے قول کے مطابق
کہ انسان اپنی ضرورت کے حساب سے قرآن کو پڑھتا ہے، اور جو آیتیں اس کی مطلب کی نکلتی ہیں ان آیتوں کو نکال لیتا ہے، اور باقی قرآن کو وہ نہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے قرآن کریم سے مسلمانوں کو کافر بنانے والی آیتیں تلاش کی، بعض لوگوں نے مسلمانوں کو مشرک بنانے والی آیتیں تلاش کی، بعض لوگوں نے ناجائز کو جائز بنانے کی صورتیں اس کے ذریعے تلاش کی، حرام کو حلال اور حرام کو حلال بنانے کی صورتیں اس میں تیار کی، آیتیں تلاش کی، اور اپنی اپنی ذہنیت کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو تبدیل کیا، اور جس آیت کا جو مقصد نازل کرنے کا نہ تھا، اپنی تحقیق کے نام پر، تخریج کے نام پر، اور اپنے علم کے کمال کے نام پر لوگوں کے درمیان میں آیتوں کے معانی تبدیل کر کے اس کی تفسیر تبدیل کر کے پیش کی۔ اب ہر آدمی کو کہاں اتنا وقت ہے کہ وہ ساری آیتوں کے معانی پڑھتے بیٹھے اور ساری آیتوں کے ترجمے اور اس کی تفسیر تلاش کرے۔ لوگ تو اپنے علماء پر بھروسہ کرتے ہی ہیں، اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارا عالم جو کہے گا وہ حق ہی کہے گا، حق کے علاوہ کچھ نہیں کہے گا۔ لوگوں کی اس سوچ کی وجہ سے بہت سارے جہلاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جس وجہ سے نازل کیا گیا تھا اس کو تبدیل کر دیا، اور امت میں ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا، اور سب سے بڑا فتنہ تو یہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب و مقرب بندوں کو انہوں نے غیر اللہ کی فہرست میں شامل کر دیا۔ انسان اگر کسی کے نام سے قربانی دے دے، قربانی کے دنوں میں قربانی دے کسی کی طرف سے، تو وہ قربانی جائز ہے، اس کا گوشت جائز ہے، اس کا سالن کھانا جائز ہے، اس کا چمڑا مدرسوں کے لیے جائز ہے، سب کچھ ہے۔ اور یہی 11ویں شریف میں پیران پیر کی طرف سے اگر کسی بکرے کی ذبح کر کے نیاز کی جائے، جبکہ قربانی کے بکرے پر بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، اور پیران پیر کی نیاز کے لیے جس بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے اس پر بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، تو بعض لوگوں کے لیے اس کا گوشت بھی حرام، اس کا چمڑا بھی حرام، اس کا بھیجا بھی حرام، اس کے پائے بھی حرام۔ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ذبح تو خدا کے نام ہی سے ہوا ہے، پھر یہ چیز حرام کیوں ہو گئی؟ کہا آپ نے غوث الاعظم کی طرف سے یہ ذبح کیا، تو آپ اپنے مرحومین کی طرف سے ذبح کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ وہ بھی ناجائز و حرام ہی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مرحوم کی طرف سے ذبح ہو رہا ہے۔ پورے خاندان کی طرف سے ایک بکرا ذبح کرتے ہیں تو خاندان میں زندے مردے سبھی تو آتے ہیں، پھر اس کا چمڑا، اس کا گوشت، اس کے پائے، اس کا بھیجا آپ کے لیے کیوں جائز ہو گیا؟ سمجھانے والے آج بدل چکے ہیں، ان کی نیتیں، ان کی سوچ بدل چکی ہے، اور قرآن کو صرف اپنے مقصد اور مطلب کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ ورنہ قرآن کی صحیح تلاوت ہوتی، قرآن کی صحیح سماعت ہوتی، قرآن کریم کا فہم ہوتا، اس کو صحیح طور پر سمجھا جاتا، تو پھر انسان اپنی زبان سے بے مطلب کی باتیں نہیں کرتا، بلکہ قرآن نے جس کو ولی کہا اسے وہ ولی مانتا، قرآن نے جسے شیطان کہا اسے وہ شیطان مانتا، قرآن نے جسے ولی اللہ کہا اسے وہ ولی اللہ مانتا، اور قرآن نے جسے غیر اللہ کہا اسے وہ غیر اللہ مانتا۔
مگر نہیں، انسان اپنی ضد کا بندہ بنا ہوا ہے اور اپنی تحقیق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر غالب کرنا چاہتا ہے، جس کا نتیجہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے کہ آپ نے اپنے بڑوں کا ادب کرنا چھوڑ دیا تو آپ کے لوگ بے ادب ہو گئے، آپ کا بھی کوئی ادب نہیں ہے۔ آپ اگر اپنا ادب چاہتے ہو، آپ یہ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کی عزت کریں، تو آپ بھی اپنے بڑوں کی عزت کرو۔ اور اپنے بڑوں میں ضروری نہیں ہے کہ جو زندہ ہیں، اپنے بڑوں میں وہ بھی ہیں جو ہم سے رخصت ہو چکے اور جن کا انتقال ہو چکا اور جن کا وصال ہو چکا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تذکرہ فرمایا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کی عظمتیں بیان فرمائی ہیں، ان کی کیفیتیں، ان کی سوچ، ان کا عمل، ان کا چلنا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سجود و قیام، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے سامنے واضح فرما دیا، تاکہ کوئی اگر کسی بندے کو اس حالت میں دیکھے جس حالت کا ذکر خدا قرآن کرتا ہے تو سمجھ جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی، محبوب اور مقرب ہے۔ اور اگر کوئی لباس تو صوفیوں کا پہنتا ہو، ظاہری طور پر لباس ایسا استعمال کرتا ہو، مگر باطن بالکل خراب ہے، زبان بالکل خراب ہے، عمل بالکل بیکار ہیں، اور نہ اس کی زبان پر خدا کا ذکر ہے، نہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو کوئی تقویت پہنچتی ہو، تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کا ولی تو نہیں ہو سکتا، کسی اور کا ولی ہوگا مگر اللہ کا ولی یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کی پہچان وہی ہے جو خدا نے بیان فرما دی، اور احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خلاصہ فرما دیا وہ خدا کے ولی کی پہچان ہے۔ اب اس سے ہٹ کر آج اگر کوئی اس پہچان کو کسی اور انداز سے پیش کرنا چاہتا ہے تو آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ سمجھ جائیں کہ یہ کوئی اور راستہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا بندہ نہیں ہے کہ جو مرتبہ ولایت پر پہنچا ہو، مقام قرب میں پہنچا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے عظمتیں عطا کی ہوں، بندہ اس کی حرکت، اس کی حیت کو دیکھ کر سمجھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پر اپنے ولی کی پہچان بتائی، اپنے مقرب بندوں کی پہچان بیان فرمائی۔ میں نے قرآن کریم سے 2 آیتوں کو تلاوت کیا ہے، ایک آیت کا تعلق، وہ دونوں آیتوں کا تعلق 19ویں پارے سے ہے، سورہ فرقان کی یہ آخری رکوع کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 63 ہے اور آیت نمبر 64 ہے، اور اس کے بعد کی بھی آیتیں ان لوگوں کے ذکر کے لیے خاص ہیں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں مصروف رہتے ہیں۔ رب قدیر نے اپنے مخصوص بندوں کی کیفیت کو بیان فرمایا ان آیتوں میں۔ آپ دیکھیں کہ ولی کے چلنے کا ذکر، محبوب بندوں کے چلنے کا ذکر جب قرآن میں موجود ہے، جب ادائیں اللہ کو اتنی محبوب ہیں تو ذات کتنی محبوب نہ ہوگی۔ کبھی کبھی اشارے دے کر شخصیت کا تعارف کروایا جاتا ہے، اور یہ سمجھنے والوں کے لیے ہے، عقل مندوں کے لیے یہ سب باتیں کام کرتی ہیں۔ جو احمق قسم کے لوگ ہوں
نادان قسم کے لوگ ہوں، ضدی اور اکڑ رکھنے والے لوگ ہوں، وہ سب یہ چیزیں نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے بندے کا عاجز ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بندہ جتنا عاجز ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اتنا ہی اس کے ذہن میں محفوظ ہوگا، کیونکہ قرآن کی خاصیت ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب تو اسے دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا۔ یہ آیت مبارکہ کا میں نے معنی اور مفہوم آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ تو قرآن پڑھنے والا اکڑتا نہیں ہے، قرآن سمجھنے والے کے اندر اکڑ نہیں آتی، بلکہ قرآن پڑھنے والے سمجھنے والے کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے۔ سینہ تان کر قرآن کی بات کرنے والا، یقین جانیے وہ قرآن لوگوں کے سامنے پیش تو کر سکتا ہے، مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا اثر بندے کے اندر پیدا ہونا ہے وہ اثر پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ رب قدیر نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جس کا معنی اور مفہوم ہے، اور رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے ان سے الگ ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے منہ نہیں لگاتے۔ جہالت کی بات کرنے والے، اب ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو گالی گفتار کرتے ہوں گے، ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر دنیاوی گفتگو میں مصروف بھی رہتے ہوں گے، اور اسی گفتگو کو وہ کرنا پسند کرتے ہوں گے۔ یا جہالت کی باتیں یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اپنی مرضی سے اپنی باتوں کو جوڑ دیتے ہوں، حضور کی حدیث کے غلط مطالب نکالتے ہوں، غلط معنی نکالتے ہوں، کیونکہ علم صرف مدرسوں سے حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم نام ہے اس چیز کا کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو مکمل طور پر جانتا ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادنا بھی گستاخی اس کے اندر نہ ہو۔ اور اگر وہ گستاخی کرتا ہے تو عالم رہ کر گستاخی کرتا ہے، تو جاہل میں اور اس میں فرق کیا رہا؟ جاہل اور عالم میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جاہل بے معنی اور فضول کی گفتگو کرتا ہے، اور عالم ایسی گفتگو سے پرہیز کرتا ہے جو بے معنی ہو، جو فضول ہو، اور جو اس طرح کی گفتگو ہو کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا خیال نہ رکھا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خیال نہ رکھا جائے۔ قرآن بہت سارے لوگ سمجھیں گے، بہت سارے لوگ قرآن کی تعلیم بھی دیں گے، بہت سارے لوگ قرآن کو آپ کے سامنے بڑے اچھے انداز سے پیش کریں گے، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر قرآن کا بیان کرنے والا، ہر قرآن کی تعلیم دینے والا راہ راست پر ہو۔ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین او کما قال، اسی سے بہت سارے گمراہ ہوں گے اور اسی سے بہت سارے ہدایت پائیں گے، اور گمراہ اس سے وہ لوگ ہوں گے جو فاسق ہوں گے۔ اور فاسق کون ہوتا ہے؟ جو علانیہ گناہ کرتا ہو، اور علانیہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں تنقیص کرتا ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی کرتا ہو۔
یہ سب سے بڑا گناہ بھی ہے اور یہ کفر بھی ہے۔ قرآن سمجھیں گے بہت اور سمجھانے والے بہت ہوں گے، مگر اس کا حقیقی علم اللہ تبارک و تعالی فاسقوں کو نہیں، عاشقوں کو عطا فرماتا ہے۔ جو علماء خدا کے خوف سے اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کا علم عطا فرماتا ہے۔ ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو سمجھے اور سمجھائے۔ اسی لیے بعض اکابرین نے یہاں تک کہ فرمایا کہ جب تم کسی کی بات سنو تو یہ دیکھو کہ بول کون رہا ہے اور بول کیا رہا ہے۔ جیسے آج کل ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ کون بول رہا ہے وہ کیا دیکھتے ہو، کیا بول رہا ہے وہ دیکھو۔ باتیں تو اچھی کرتا ہے نا، تو یہ اچھی اچھی باتیں کرتے کرتے جب لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور وہ غلط بات بھی کہہ دیتا ہے تو لوگ اسے بھی قبول کر لیتے ہیں اور اس کی بات کو غلط مانتے ہی نہیں، کیونکہ اب تک زندگی بھر اچھی بات سنتے ہوئے آئے تھے۔ اب ہم اس کی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ دیکھو کہ بول کون رہا ہے اور یہ بھی دیکھو کہ کیا بول رہا ہے۔ دونوں دیکھنے کی ضرورت ہے اس دور میں، اور ہر آدمی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ بول کیا رہا ہے، بلکہ لوگ تو سنتے ہیں، اور سننے والوں کی بھی تو آج کل عجیب کیفیت ہو چکی ہے، عجیب حالت ہو چکی ہے کہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، چاہے کچھ بھی سنا لو۔ مگر ایسی محفلیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کے حوالے سے ہوتی ہیں، اولیاء کرام کی گستاخی کے حوالے سے ہوتی ہیں، تو وہاں تو بڑے کان لگا کر لوگ سنتے ہیں، تاکہ وہ پیغام جو ایک احمق قسم کے آدمی نے ان تک پہنچایا ہے، اس پیغام کو وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ایسے لوگوں سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سے کوئی سوال ہو، آپ اپنے آپ کو سرنڈر نہ کر دیں۔ یہ نہ کہیں کہ بھئی نہیں آپ قرآن کہہ رہے ہیں تو بات تو صحیح ہوگی۔ آپ سے کوئی سوال ہو تو آپ اس سوال کو لے کر اپنے علماء سے رجوع ہو اور پوچھو کہ یہ سوال اس طریقے سے اٹھایا گیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، تاکہ ہم ان کو جواب دے سکیں اور ان کو لاجواب کر سکیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جب معمولی سی گھاس کا ذکر فرمایا ہے تو یقیناً اپنے اولیاء کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ان کے چلنے کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ان کے انداز خطاب کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، ان کے سجود و قیام کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، ان کی دعاؤں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، ان کے اخراجات اور وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ تک نہیں ہوتے اس کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے، اور پھر ان کو اللہ تبارک و تعالی کیا اجر اور کیا ثواب عطا فرمائے گا وہ بھی تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور اگر یہ پوری باتیں آپ کو پڑھنی ہوں تو آپ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں۔ یہ سورہ فرقان 18ویں پارے کے 16ویں رکوع سے شروع ہے اور 19ویں پارے کے 4 رکوع مکمل ہونے پر یہ ختم ہے۔ آپ اس سورے کے آخری رکوع کو پڑھیے، جس کی 2 آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کا تفصیل کے ساتھ میں ذکر فرمایا ہے، اور ذکر اس انداز کا ہے کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا، اور رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں،
اور پھر رب ان کی تعریف بیان فرماتا ہے. یہ کون اور ان کی اور نشانیاں کیا ہیں؟ وہ بحث مباحثہ نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، فتنہ و فساد میں شریک نہیں ہوتے، غیر غلط محفلوں میں نہیں بیٹھتے، اپنی زندگی کو ان سب سے جدا کر کے رکھتے ہیں. کوئی اگر بلاتا بھی ہے سلام کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں. اور پھر ان کے اعمال کا ذکر رب نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں، اپنی رات گزارتے ہیں. راتیں تو ہماری بھی گزرتی ہیں، ان لوگوں کی بھی گزرتی ہیں جو اولیاء کرام پر اعتراض کرتے ہیں. پہلی بات تو انہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ اعتراض کرتے ہیں. اور اعتراض کرنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ اس طرح کے بندوں کو مانتے تک نہیں ہیں، اور نہیں اگر مانتے ہیں تو وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں. کون اپنی راتوں کو سجدوں میں گزارے، کون اپنی راتوں کو قیام میں گزارے، تمہیں کیا معلوم؟ تم خدا ہو معاذ اللہ. خدا جانتا ہے کہ کون گزارتے. اور قرآن ایسے ہی نازل نہیں ہوا، بڑی بڑی باتیں قرآن میں نہیں کی گئی معاذ اللہ، بلکہ قرآن نے حق بیان کیا ہے. جن لوگوں نے اپنی راتوں کو سجود و قیام میں گزارا، اس آیت کے مصداق وہ بھی ہیں، اور جو لوگ اپنی راتوں کو سجود و قیام میں گزارتے ہیں اس کے مصداق وہ بھی ہیں. ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کی عبادتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کو محفوظ رکھا ہوا ہے. آگے ہم حدیثیں پیش کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندوں کی وجہ سے ہم پر کیا نعمتیں ظاہر ہوتی ہیں. ہمارے عمل تو اس لائق ہی نہیں، 5 وقت کی نمازیں ہماری درست نہیں ہوتی. کوئی نماز میں کیسا کھڑا ہوا ہے، کوئی کیسا کھڑا ہوا، کوئی پیر پھیلا کے کھڑا ہوا ہے، کوئی کھجاتے ہوئے کھڑا ہوا ہے، کوئی اپنے شرٹ کو برابر، کوئی اپنی پینٹ کو برابر، کوئی اپنی داڑھی سے کھیلتا ہوا، کوئی اپنے سر کے بالوں سے کھیلتا ہوا، کوئی عورتیں دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے. یہ نماز ہے؟ نماز میں حرکتوں سے منع کیا گیا، مگر ہماری پوری نماز حرکتوں پر ہے. ہم اپنی نمازوں کو حرکتوں سے خالی نہیں رکھتے. پھر دعوے ہمارے بڑے بڑے، کچھ کھا کر چلے گئے تو منہ میں پوری نماز میں اس مزے کو حاصل کرتے رہتے. کسی سے بات کرتے ہوئے چلے گئے تو پوری نماز میں اس سے اور کیا بات کرنی ہے وہ سارا پروگرام اور پورا پلان اس میں بنایا جاتا ہے. اور ان کی نمازیں، اولیاء کرام کی نمازیں وہ تھی جن کے سجود و قیام کا عالم یہ تھا کہ ہم 15 منٹ مسجد میں بیٹھ نہیں سکتے، یہ پوری رات خدا کی عبادت میں حالت سجدہ اور حالت رکوع میں گزارتے تھے، حالت قیام میں گزار دیتے تھے. یہ ان کی عبادتیں تھیں، اور ایک طرف ہماری عبادتیں ہیں. اب پھر بھی برابری کا دعویٰ برابر ہے، ان میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق سب سے بڑا یہ ہے کہ تم رات میں سوتے ہو، وہ رات میں روتے ہیں. تمہاری راتیں جس انداز سے گزرتی ہیں اس میں مکمل دنیا اور تصور دنیا ہے، اور ان کی راتیں جس انداز سے گزرتی ہیں اس میں دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے، اس میں تو اپنے رب ہی کا تصور ہے. بڑی بات ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا. یہ پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص بھی ہے اور اللہ کے لیے محبت بھی ہے. آج کل کے لوگ مانے نہ مانے، مگر ہر دور کے بڑے بڑے علماء نے اس بات کو ضرور مانا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید ہی کوئی ولی پیدا کیا ہو. وہ کمال اور وہ عروج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا.
کہ ایسے کمال اور ایسے عروج پر شاید ہی کوئی ولی پہنچا ہو. وہ مقام رب نے آپ کو عطا فرمایا. یہ ان کی عبادتوں کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کے زہد و تقوی کی وجہ سے، ان کے زہد و ورع کی وجہ سے، ان کی ریاضتوں، ان کے مجاہدے کی وجہ سے، ان کے ترک خواہشات کی وجہ سے، نفسانی لذتوں کی مخالفت کی وجہ سے، ان کے فقر اور ان کے تصوف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. سارے ولیوں کی اگر ہم بات کریں تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے ولیوں میں جو خوبیاں تھیں الگ الگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیران پیر میں ان تمام خوبیوں کو ایک ساتھ جمع فرما دیا. آپ بہت بڑے صابر تھے، بہت بڑے شاکر تھے، بہت بڑے صدیق تھے، آپ بڑے بہترین فیصلے فرماتے تھے، آپ بڑے بہترین فتوے دیتے تھے، آپ بڑی بہترین لوگوں کی قیادت کرتے تھے، لوگوں کی امامت کرتے تھے، لوگوں کی بہترین اصلاح کرتے تھے، اور اصلاح کرتے ہوئے امیر و غریب کا کوئی خیال نہ تھا، شہنشاہ اور رعایا کا کوئی خیال نہ تھا. جہاں جو بات غلط نظر آتی پیران پیر ان کی غلطیوں پر ان کو ٹوک دیتے اور ان کی غلطیوں کو سدھار دیتے اور سنوار دیتے. اور جب آپ کسی کے سامنے اس قسم کی گفتگو فرماتے تو کسی کی زبان نہیں کہ آپ کے سامنے کھلے اور آپ کے کہے ہوئے کو جھوٹ ثابت کر دے یا معاذ اللہ آپ کے کہے ہوئے کو غلط ثابت کر دے، چاہے وہ بادشاہ ہو کہ رعایا ہو. یہ سب کچھ ان کے اندر جو کمال تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کا نتیجہ تھا، رب کی عبادتوں کا نتیجہ تھا. جو لوگوں سے چھپ کر خدا کی عبادتیں کرتے تھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب اور نیک بندوں کی زبانوں سے ان کے اعمال کو اپنے بندوں تک پہنچوا دیتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رب فرماتا ہے قرآن مقدس میں اپنے محبوب بندوں کی صفتیں بیان کرتے ہوئے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اپنی راتوں کو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی میں وہ گزار دیتے ہیں، قیام میں گزار دیتے ہیں. اور پھر عبادت کرنے کے بعد ان بندوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اتنی عبادت ہم نے کی ہے مولا اس کا صلہ جنت کی نعمت ہے اور اس کا صلہ جنت کے محلات کی صورت میں ہمیں عطا فرما، کیونکہ ہم نے تو بہت زیادہ عبادتیں کی، ہم 5 وقت نماز پڑھ کے اتنے اتراتے ہیں، کبھی کبھی تہجد ہو جائے تو پھر ہماری اکڑ اور بڑھ جاتی ہے، اور کبھی اشراق پڑھ لیں تو پھر تو لوگوں کے سامنے بولتے پھریں گے کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھی ہے، ہم اتنا رات جاگتے ہیں اور ہم اتنی عبادتیں کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو جنتی کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے. جبکہ متفقہ فیصلہ ہے کہ انسان کے خاتمے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے. اس کے کلمہ پڑھنے پر یا اس کے ایمان کے خاتمے پر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے. اسی لیے اکابرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جہنم کی پناہ مانگتے تھے، کیونکہ پتہ ہے جہنم کی پناہ مانگیں گے تو جنت تو مل ہی جائے گی، کیونکہ 2 ہی چیزیں ہیں جنت اور جہنم. صرف جنت مانگتے رہیں گے تو پتہ نہیں کہ ہمارے اعمال اس لائق ہے کہ نہیں، لہٰذا جہنم سے پناہ مانگتے تھے کیونکہ اس سے پناہ مل گئی تو اس میں داخلہ ضرور ہو جائے گا. انہوں نے یہ سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں منتقل کرنے کی کوشش کی، مگر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہم تو جنتی ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے. 5 وقت کی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، رمضان کے روزے کبھی رکھ لیے چھوڑ دیے، زکوٰۃ صحیح ادا نہ کی، حج استطاعت ہونے کے باوجود ہم نے حج نہ کیا.
اللہ کے بندے اپنی ضرورتوں کو لے کر آئے، ہم نے اسے جھڑک دیا، اپنے گھروں سے نکال دیا، اپنے رشتہ داروں کی قدر نہ کی، دولت آنے پر ہم نے اپنے بھائی کو بلا دیا اور اس کا ساتھ ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ جنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور اللہ کے قانون کی روشنی میں جنتی وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے حضور کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے اس دنیا سے گزر گیا، رخصت ہو گیا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اولیاء کرام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے تو ان کی دعائیں یہ ہوتی تھی، ہم بات کریں گے پیران پیر کی، مگر آپ سن لیں، جس پیر پر ہمیں اتنا ناز ہے، جن کی نسبت پر ہمیں اتنا ناز ہے، جن کو ہم پیروں کا پیر کہتے ہیں، غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں، ان کے اعمال، ان کا کردار، ان کے اخلاق، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انعام اور اکرام رکھا ہوگا، مگر اس کے باوجود کعبے کا طواف ایک بزرگ کر رہے ہیں اور دوران طواف ان کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے کہ اللہ اگر تیرے اس بندے کے اعمال تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو تو کل بروز قیامت اس بندے کو نابینا اٹھانا، اندھا کر کے اٹھانا۔ طواف کرنے والے بڑی حیرت میں تھے، جلدی جلدی طواف اپنا مکمل کیا۔ جب تک یہ دعا چل ہی رہی تھی آپ ان کے قریب گئے اور ان سے پوچھا کہ جوان تم کون ہو اور اس طرح کی دعا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس جوان نے کہا کہ میں عبد القادر ہوں، جیلان کا رہنے والا ہوں، اور یہ دعا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ بتاؤ کبھی ہماری زبان سے ایسی دعائیں نکلتی ہیں؟ جن کو ہم نے اپنا پیر مانا، اس پیر کی خوف و خشیت کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح سے دعا کریں، اور پھر کیفیت یہ ہے کہ جب لوگ آپ کے پاس عید ملنے کے لیے آئے اور کہا آپ کو عید مبارک ہو، تو آپ نے فرمایا عبد القادر کی عید اس وقت ہوگی جب اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوگا۔ وہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ہزاروں کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو کلمہ پڑھایا، جنہوں نے بے دینوں کو دین عطا کیا، غلط راستہ چلنے والوں کو صحیح راستہ دکھایا، وہ پیران پیر سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کی اس انداز کی فکر کریں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بے فکر ہو کر اپنی زندگی گزاریں۔ کبھی ہم نے اپنے ایمان پر ثابت قدمی کی دعا کی ہے، یا ایسی دعا میں شریک ہوئے ہیں جس میں ایمان کی ثابت قدمی کی دعا کی جاتی ہو؟ مسلمانوں، نسبتیں ضرور کام آئیں گی، مگر یہ نسبتیں باقی بھی تو رہیں۔ سال میں ایک مرتبہ اگر ان سے تعلق کی بنیاد پر کچھ کر دینا یہ کافی ہوتا تو پھر ہمارے اکابرین اپنے ماننے والوں کو اسی پر اکتفا کرواتے، مگر انہوں نے بتا دیا کہ نسبت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے ان سے تعلقات کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے طریقے پر چلنا پڑے گا، ان کے اصول کو اپنانا پڑے گا۔ انہوں نے جس طریقے سے مجاہدے کیے ہیں وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا، تب جا کر ہماری نسبت ان کے ساتھ میں مضبوط ہوگی۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جھنڈا لگانا یقیناً اس سے ہماری عقیدتوں کا اظہار ہوتا ہے، مگر نسبت کی پختگی اسی وقت میں ہو سکتی ہے جب ہمارا ان سے
ایمانی تعلق بھی مضبوط ہو، اور ان کے اعمال جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے وہ ہمارے ان کے اعمال کے ذریعے ہم اپنے اعمال کو سدھارنے اور سنوارنے کی کوشش کرتے رہیں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا معاذ اللہ کہ ایسا نہ کریں گے تو شاید آپ کی نسبتیں مضبوط نہ ہو، ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے کہ بندوں کی نیتیں کیا ہوتی ہے اور بندے کس نیت کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم تو ظاہری عمل کو دیکھتے ہیں اور ظاہری عمل کے ذریعے آپ کو اصلاح کی دعوت دیتے ہیں۔ باطن کا جاننے والا تو خدا ہے، اور پھر کسی کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ کب کس بگڑے ہوئے کو رب سدھار دے اور کب کس سدھرے ہوئے کو اس کی غلط نیت کی وجہ سے رب بگاڑ دے، اور بگڑا ہوا سدھر کر مر جائے اور سدھرا ہوا بگڑ کر مر جائے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہر کو دیکھ کر یہ ہماری گفتگو ہوتی ہے، اور اکابرین نے جس طرح سے گفتگو فرمائی ہے وہ چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا تعلق بھی ظاہری سے ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو ان کی دعاؤں میں عاجزی ہوتی ہے، ان کی دعاؤں میں انکساری ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا سب سے کمترین بندہ مان کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں، اور قرآن ان کی کیفیت کو ظاہر فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، یہ سورہ فرقان کی آخری رکوع کی میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 65 ہے، 65۔ رب فرماتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب تو ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے، بے شک اس کا عذاب بڑا مہلک ہے، ہلاک کر دینے والا، تباہ کر دینے والا عذاب ہے۔ یہ کون دعائیں کر رہے ہیں؟ جنہوں نے پوری رات عبادت کی۔ یہ کون دعائیں کر رہے ہیں؟ جو زمین میں عاجزی سے چلتے ہیں اور جاہلوں کی محفل کو پسند نہیں کرتے، جو سجود و قیام میں اپنی پوری رات گزارتے ہیں، اور جب رات گزر کر صبح آتی ہے یا رات کا آخری حصہ ہوتا ہے کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے، یا پھر کسی بھی وقت میں جب ان کی زبان کھلتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ جن کی عبادتوں کا عالم یہ ہو، جن کے سجود و قیام کا عالم یہ ہو، جب وہ لوگ اس طرح سے دعا کریں تو پھر ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ جبکہ ہمارے نام اعمال میں نہ تہجد ہے، نہ ہمارے نام اعمال میں 5 وقت کی نمازیں برابر ہیں، نہ ہمارے نام اعمال میں اشراق چاش توابین ہیں، نہ ہمارے نام اعمال میں کوئی اور نمازیں ہیں، نہ کوئی اور عبادتیں ہیں۔ دولت ہے مگر اللہ کی راہ میں دینے کے جذبے نہیں، اللہ کے بندوں میں سخاوت نہیں، اللہ کے بندوں پر ایثار و قربانی نہیں۔ اتنا سب کچھ ہے مگر اس کے باوجود ہم کچھ نہیں کرتے، اور ایک جماعت اور اللہ کے کچھ بندے، مخصوص بندے وہ ہیں جو خدا کی عبادت ہی میں مصروف ہیں، جن کے پاس آتا ہے تو بھی خدا کی راہ میں دے دیتے، نہیں آتا ہے تو صبر کرتے ہوئے اپنا وقت نکال لیتے، اور جب نکال لیتے ہیں اپنا وقت، پھر جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ رب فرماتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں کھانے پینے کا ان کے لیے انتظام بھی فرمائے گا، اور انہیں دعوت بھی دے گا کہ جو چاہے کھا لو، جو چاہے پی لو، اور یہ دنیا میں تمہیں نہ کھانے اور نہ پینے کا نتیجہ رہا۔ میری خاطر تم نے کھانا پینا چھوڑا، آج میں تمہیں کھلاتا ہوں، آج میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ جو چاہے کھا لو، جو چاہے پی لو، جو تم کرتے تھے نا دنیا میں نہیں کھاتے تھے، آج ہم تمہیں کھلاتے۔ تو عرض کرنا یہ ہے جن کے نام اعمال عبادتوں سے بھرپور،
جن کا ایک ایک عمل اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کو ظاہر کرتا ہو، جن کی سوچ اور جن کی فکر اللہ کی خوف و خشیت میں ڈوبی ہوئی ہو، اور جو اللہ کی بارگاہ میں التجائیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں تو دعا صرف یہی ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اور پھر کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں انہا ساعت مستقرا و مقاما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 66 میں کہ بے شک وہ بری قرار گاہ اور بری قیام گاہ ہے، یعنی رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے، رکنے کے لیے بھی بری جگہ ہے جہنم۔ جہنم کسی پارک کا نام نہیں ہے، جہنم کوئی گارڈن نہیں ہے، جہنم کوئی پکنک سپاٹ نہیں ہے، جہنم میں جگہ جگہ الگ الگ طرح کا عذاب ہے، اور الگ الگ گناہ کرنے والے کو الگ الگ عذاب ہے۔ نماز نہ پڑھنے والے کا عذاب الگ، روزہ نہ رکھنے والے کا عذاب الگ، زکوٰۃ نہ دینے والے، حج نہ کرنے والے، غیبت کرنے والے، حسد کرنے والے، چوری کرنے والے، چغلی کرنے والے، الزام لگانے والے، جاسوسی کرنے والے، لوگوں کا قتل کرنے والے، لوگوں کا برا سوچنے والے، کفر والے، شرک والے، یہودی، عیسائی، منافق، سب کا عذاب الگ ہے۔ قدم اٹھے گا جہنم میں تو عذاب ہی عذاب ہے۔ وہاں آپ کو نہ ٹھنڈک ملے گی، نہ پانی ملے گا، نہ کھانا ملے گا، نہ آرام ملے گا، نہ سونے کو جگہ ملے گی، نہ بستر ملے گا، کچھ نہیں ہے۔ بھیانک ٹھکانہ ہے، نہ رک سکتا ہے آدمی، نہ ٹھہر سکتا ہے۔ وہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور رکنے کے لیے بھی بری جگہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حوالے سے فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، آیت نمبر 67 سورہ فرقان۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا ان دو حدوں کے درمیان اعتدال پر مبنی ہوتا ہے۔ خرچ کرتے ہیں تو اتنا بھی نہیں کر دیتے کہ اسراف ہو جائے، اور اتنا کم بھی نہیں کرتے کہ بخیل ہو جائیں، بلکہ ان کا خرچ کرنا خدا کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات پر کم خرچ کرتے ہیں، خدا کی راہ میں زیادہ دیا کرتے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ اپنی ذات کے لیے بخالت کرتے ہوں گے مگر خدا کے بندوں کے لیے یہ بڑے سخی ہوتے ہیں، کیوں؟ ان کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کا حساب لینا ہوتا ہے، اور اپنی ذات پر جو خرچ کیا جاتا ہے اس کا حساب دینا ہوتا ہے۔ بندہ جتنا خدا کی راہ میں خرچ کرے گا اتنا ہی رب قدیر اسے حساب دے گا، یعنی اس کو ثواب عطا فرمائے گا، اور جتنا اپنی ذات پر بندہ خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا ہی سوال و جواب فرمائے گا۔ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 68 یعنی 68 اور آیت نمبر 69، آیت نمبر 70، 71، 72 اور اس کے بعد کی بھی جو آیتیں ہیں 73، 74 اور اسی طرح رب نے 75 جو آیت نمبر ہے اس میں رب قدیر نے ان کے انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ نے ان پر مکمل انعام کا تذکرہ فرمایا، اور آیت نمبر 77 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے رکتے ہیں، روکتے ہیں، اور جھوٹی باتیں اور جھوٹی باتیں کیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ چند آیتوں میں آج کی ہماری گفتگو کما حقہ مکمل ہو رہی ہے۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ جن اولیاء کرام کی عظمتوں کا آج پڑھے لکھے لوگ انکار کر رہے ہیں، کوئی انگریزی پڑھنے والا انکار کرتا تو سمجھ میں آتا کہ اس کو علم دین سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے۔
قرآن سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسی لیے یہ ایسی گفتگو کر رہا ہوگا۔ کوئی پروفیسر، کوئی اسکالر ایسی بات کرتا، حالانکہ اسے بھی نہیں کرنی چاہیے، اسے قرآن سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ لوگ اس قسم کی بات کرتے تو کم سے کم ہمارا دماغ یہ کام کرتا کہ بھئی اس کے پاس میں قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ مگر آج ممبروں سے باتیں ہو رہی ہیں، جلسوں کے اسٹیجوں سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کی کوششیں کی جا رہی ہے کہ اللہ کے ولی کی کوئی عظمتیں نہیں ہے، وہ تو ہماری طرح عام بندے ہیں، ہماری طرح ان کا مقام ہے۔ آپ ذرا سوچ لیں کہ اگر تمہاری طرح عام بندے ہیں تو رب اتنی تعریفیں کیوں بیان فرماتا، رب اتنی عظمتیں کیوں بیان فرماتا، رب ان کے سجود و قیام کا تذکرہ کیوں فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحبتوں میں بیٹھنے کا ذکر کیوں فرماتا اگر وہ عام بندے ہوتے؟ عام بندے نہیں ہے، ان لوگوں نے عام بنا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص اور مخصوص بندے ہیں۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ آپ کی اپنی قابلیت کے حساب سے آپ کا اپنا مقام ہوتا ہے، آپ کا اپنا مرتبہ ہوتا ہے، آپ کا اپنا عہدہ ہوتا ہے۔ جسے کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، آپ اسے پڑھے لکھے لوگوں کا منسٹر نہیں بناتے، بلکہ ان سے قابل لوگوں کو اس کا منسٹر بناتے ہیں۔ اس سے بڑا عہدہ اسی لیے اس کو دیا جاتا ہے۔ آپ چپراسی کو آپ کسی عہدیدار کی کرسی پر نہیں بٹھاتے، کیوں؟ جب آپ کہتے ہیں نا کہ سب برابر ہیں تو پھر اپنی کرسی پر اسے بٹھا دو۔ آپ اپنے مصلح امامت پر کسی جاہل اور کسی رکشے والے کو کھڑا کر دو اور آپ پیچھے کھڑے رہو۔ آپ کہیں گے پاگل ہو گئے ہو، ہمارے اور اس کا مرتبے میں بہت بڑا فرق ہے۔ ارے نادان، جب تیرے اور ایک چپراسی اور ایک عام آدمی کے مرتبے میں اتنا فرق ہے تو تیرے اور ولی کے مرتبے میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ ولی وہ ہے جو خدا کا مقرب اور خدا کا محبوب ہوتا ہے، اور تو وہ ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی چند آیتیں تو نے پڑھ لی ہیں، اور جب تیرا مرتبہ اتنا عام لوگوں میں زیادہ ہے تو ولیوں کا مرتبہ عام لوگوں میں نہیں، خاص لوگوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، درمیان میں پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم تذکرہ کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ محفل انہی کے لیے ہے، ہماری یہ سلسلہ وار گفتگو انہی کے لیے ہے۔ مگر ان تک ان کے مقام کو سمجھانے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو کیا مقام عطا فرمایا۔ قرآن سے لوگ ثبوت مانگتے ہیں تو میں نے چند آیتیں پیش کی ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں قرآن کریم سے اور باتیں اولیاء کرام کی عظمت اور ان کے مقام کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر اپنے اولیاء کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اس مقام کو سمجھ کر ان کے ساتھ ویسی ہی نسبت کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ مولا جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔